الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز مکرم محترم حاضرین جمعہ، آئیے انتہائی عقیدت، محبت، خلوص کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تو گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج اس مختصر سی گفتگو کے اندر مجھے قطب المدار حضرت سید احمد بدی الدین عرف زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک لوگوں کی سوچ ہے اور عام طور پر کہتے بھی ہیں، وہ سوچ یہ کہ حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف ایک شاہوں کے پیر صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ صرف ایک جو شاہ برادری ہے صرف انہی کے پیر صاحب ہیں، باقی کسی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ پوری سنیت کے پیر صاحب ہیں۔ ہر اہل سنت والجماعت کا ماننے والا اللہ کے ہر ولی سے محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس ذات کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے جس کی بنیاد پر لوگ ان سے جڑ نہیں پائے۔ یہ اس میں غلطی ہماری رہی ہے، ورنہ مدار پاک نے اپنی زندگی میں دین کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر 25-25 30-30 فٹ لمبے بال رکھنا، باقاعدہ اسٹیجوں پر ان کی زیارتیں کروانا۔ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر غسل کے اندر ایک بال بھی سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ 30-30 فٹ بال لمبے دھوتے کیسے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان پر غسل فرض نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر دیا ہے مدار پاک کو کہ ان کے ماننے والے کو ہر آدمی کہتا ہے صاحب یہ تو مدار ہی ہے یار، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مدار پاک کا مرتبہ اللہ پاک نے بہت بڑا کیا ہے، اور اس زمانے میں آپ نے دین کی خدمت کی ہے جس زمانے میں دین کا کام کرنا بہت مشکل تھا۔ کوئی آرائش نہیں تھی، کوئی آرام نہیں تھا، سفر کے کوئی
مطلب سہولتیں مہیا نہیں تھی، ایسے دور کے اندر حضرت مدار پاک علیہ الرحمہ نے دین کا کام کیا۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم ان کی سیرت پر ایک روشنی ڈالتے ہیں۔ سرکار سیدنا مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ اسی کو کہتے ہیں نجیب الطرفین سید، جن کے والد بھی آل رسول ہو، جن کی ماں بھی آل رسول ہو، اسے کہا جاتا ہے نجیب الطرفین سید، دونوں طرف سے آل رسول۔ جس طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار غریب نواز اور سے کئی اولیاء کرام دنیا میں گزرے ہیں جو نجیب الطرفین سید ہے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ آل رسول ہیں۔ سرکار سیدنا مدار پاک کی والدہ حسینی سید ہے اور آپ کے والد حسنی سید ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا شجرہ امام حسن سے بھی ملتا ہے اور آپ کا شجرہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 2 صدیاں گزر چکی تھی۔ تیسری صدی کے نصف کے اندر حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ پیدا ہوئے ملک شام کے اندر۔ ملک شام میں آپ کی پیدائش ہوئی اور سن ہجری 242 کے اندر، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو قریب 230 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمت الرضوان پیدا ہوئے، اور یہ زمانہ جو ہے نا، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی قریب زمانہ ہے، کیونکہ ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصال فرمائے 250 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، اور حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمت الرضوان ملک شام کے اندر ایک آل رسول کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام تھا حضرت علی حلوی، یعنی ملک شام کا ایک شہر تھا حلب، اسی شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام رکھا احمد بدیع الدین، اور پھر آپ زندہ شاہ مدار سے مشہور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سن ہجری 242 میں 1 شوال یعنی رمضان شریف مکمل ہوا۔ 1 شوال کو عید کا دن ہوتا ہے، جس کو ہم رمضان عید کہتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم نے اس دور کے مسلمانوں کو اس رمضان شریف کے مکمل روزے رکھنے کی خوشی کے اندر عید کے دن زندہ شاہ مدار کی شکل میں اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمایا۔ یہ اہل سنت کو اللہ نے مدار پاک کی شکل میں عید کے دن عیدی سمجھو، تحفہ سمجھو، گفٹ سمجھو، اللہ پاک نے یہ ذات اہل سنت کو عطا فرمائی۔ بزرگان دین کا پاکیزہ طریقہ کیا رہا ہے؟ آپ کا نام تو احمد بدیع الدین رہا، پھر زندہ شاہ مدار سے آپ مشہور ہو گئے تھے۔ آپ کی عمر مبارک جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب ہوئی، تب آپ کے والد ملک شام کے ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، جس کا نام تھا حضرت حذیفہ الشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں لے کر کے گئے رسم بسم اللہ خوانی کے لیے۔ یہ بزرگان دین کا پاکیزہ طریقہ رہا ہے کہ جو اپنے بچوں کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب ہو جاتی تھی، تب وہ بزرگ بچوں کو دینی پڑھائی کا آغاز کرنے میں لگا دیتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کرنا۔ وہیں سے ان کی تعلیم کی شروعات ہوتی تھی، تعلیم کا آغاز ہوتا تھا۔ کما حق کہو، اس زمانے کے اندر انسان کو چاہے دینی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو،
اس کا فائدہ نہ ملنے کا سب سے بڑا ایک ریزن سمجھو، ایک وجہ سمجھو، ایک سبب سمجھو، وہ یہی ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر بھی تعلیم کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہے۔ بزرگوں کے نقش قدم پر تعلیم کا آغاز جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی اٹھا لیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی پڑھے ہیں آپ، سرکار قطب الدین بختیار کی زندگی پڑھیں، سرکار غریب نواز کی حیات طیبہ پڑھیں۔ ان کی تعلیم کی جو شروعات ہے وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئی، تب جا کر کے انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے یہاں کنڈیشن تو یہ ہو چکی ہے، بچہ 3 سال کا ہوتا ہی نہیں ہے، سیدھا اسکول میں پھینکو لے جا کے۔ ماں باپ بھی تو جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، کہ تھوڑی دیر ماسٹر کا مولانا کا خون پیئیں گے تب تک ہم گھر کا کام کر لیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ 3 سال کے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول میں بھیجتے ہیں؟ اور ہمارے اسکول والوں کے بھی نئے نئے ناٹک ہے، آج پلے گروپ، نرسری، LKG، UKG، پتہ نہیں کتنے کتنے لوٹنے کے کام شروع کر دیے، جبکہ تعلیم کا آغاز تو ہم نے اب تک سننے میں آیا ہے کہ پہلی کلاس سے ہی ہوتا ہے۔ ابھی تو غنیمت ہے، وہ وقت بھی آئے گا، آپ خود دیکھو گے جس طرح ریلوے اسٹیشن کے بعد رکشے والے کیسے پیسنجر کو گھیرتے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی صاحب کہاں چھوڑنا کہاں چھوڑنا؟ اسی طرح اسکول والوں کی لائن ہاسپٹل کے آگے لگے گی۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، صاحب ہمیں دے دو، پرورش بھی ہم کریں گے اسکول میں۔ پیدا ہوتے ہی جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لعبوا سبعا، آقا نے فرمایا بچے کی پیدائش سے لے کر کے 7 سال تک بچوں کو پڑھائی میں مت گھسیڑو، بلکہ بچوں کے ساتھ کھیلو کودو، ان کے ساتھ وقت گزارو۔ ہمارے یہاں تو بچہ 2.5 سال کا ہوتا نہیں، اس سے پہلے اسکول میں۔ اب تو ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری وارڈ بھی اسکول میں ہی بنا دیا جائے کہ بچے کی پیدائش بھی اسکول میں ہی کریں گے۔ بزرگوں کا پاکیزہ طریقہ کیا رہا ہے؟ حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمت رضوان جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے جب ہوئے تو آپ کے والد اس زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت حذیفہ الشامی کی بارگاہ میں لے گئے۔ سرکار آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، آج سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، اور وہیں سے رسم بسم اللہ خوانی ہوئی اور آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ ایسے ایسے علم آپ نے 14 سال کی عمر میں حاصل کیے جس علم کا آج دنیا نام تک نہیں جانتی ہے، اس کا حاصل کرنا تو دور کی بات ہے۔ چھوٹی سی عمر کے اندر اب تک تو ہم نے پڑھا کہ حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ حافظ قرآن بن گئے تھے، ان کی سیرت پڑھی تب پتا چلا کہ حافظ قرآن صرف نہیں تھے، چھوٹی سی عمر کے اندر جہاں آپ نے قرآن کو حفظ کیا وہیں پر آپ توریت کے بھی حافظ تھے، آپ زبور کے بھی حافظ تھے، آپ انجیل کے بھی حافظ تھے۔ اللہ پاک نے مدار پاک کو ان خوبیوں سے نوازا تھا کہ 4 آسمانی کتابوں کے آپ حافظ بنے تھے، 4 آسمانی کتابوں کے آپ حافظ بنے۔ 14 سال کی عمر تک تمام ظاہری علوم سے آپ نے فراغت کو حاصل کیا ہے۔ 14 سال کی فقط عمر کے اندر اس میں علوم عقلیہ بھی آیا، علوم نقلیہ بھی آیا، علوم ہینیہ بھی آیا، پتہ نہیں ایسے ایسے علم آپ نے حاصل کیے، دنیا کا اس زمانے میں حاصل کرنا تو دور کی بات، دنیا نام تک نہیں جانتی ہے ان کا۔ آپ نے ان تمام علوم میں صرف حاصل انہیں نہیں کیا، ایک مہارت حاصل کی آپ نے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں بزرگوں کا ایک پاکیزہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ تمام ظاہری علم کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر باطنی صفائی اور ستھرائی کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر
علماء امام کام کرنے سے قاصر کیوں ہیں؟ نہیں کام کر پاتے ہیں، پوری زندگی امامت میں ہو گئی، ایک محلے کو نمازی نہ بنا سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مدرسے سے نکلے کسی نہ کسی مسجد کے محراب کو آ کر کے پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا سب سے بڑا طریقہ یہ تھا کہ وہ مدرسے سے نکلتے تھے تو کسی اور مدرسے میں نہیں، مسجد میں نہیں، کسی نہ کسی بزرگ کی جا کر کے جوتیاں سیدھی کرتے تھے، ان سے تربیت حاصل کرتے تھے، مکمل تربیت یافتہ ہوتے تھے، تب جا کر کے کسی مسجد کی زینت بنا کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ بزرگوں کا اصول رہا ہے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھ لیں، آپ تمام ظاہری علوم حاصل کیے، اپنے استاد سے اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد میں ہندوستان نہیں آئے دین کے کام کے لیے، بلکہ خواجہ عثمان ہارونی کی چوٹیاں سیدھی کی 25 سال تک۔ اس کے بعد میں ہندوستان کی سلطنت عطا ہوئی آپ کو۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی پڑھے، آپ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، بغداد کی سرزمین پر علوم ظاہری حاصل کیا، اس کے بعد جا کر کے حضرت ابو سعید مبارک المخزومی کی گود میں آ کر کے بیٹھ گئے آپ، پھر ان کے قدموں میں بیٹھے آپ۔ یہ ہمیشہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے لکھا بھی ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو پھر اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس امام کا کوئی پیر نہ ہو اس امام کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کا خود کا کوئی رہبر نہیں ہے تو میرا رہبر کیا بنے گا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس دکاندار کا پیر نہ ہو اس سے میں سامان بھی نہیں خریدتا ہوں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر شیطانی فتنے سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو، کیونکہ یہ ماڈرن لوگوں کا زمانہ ہے نا۔ ہمارا نوجوان طبقہ میں اس کو بالکل عیب سمجھتا ہے، میں کسی فقیر کے پاس میں کیوں بیٹھوں؟ بھیا آپ اور ہم تو ہیں کیا؟ مولانا روم بھی کر بیٹھے، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تاک غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم نے بھی یہی کہا تھا، مولوی صرف مولوی رہا، روم کا مولا تب بنا تو شمس تبریزی کی غلامی کا پٹا ان کی گردن میں گیا۔ ہاں، یہ ہمارے بزرگوں کا پاکیزہ طریقہ رہا۔ تو 14 سال کی عمر میں حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ نے تمام ظاہری علوم سے فراغت کو حاصل کیا۔ اس کے بعد میں اپنے والد سے اجازت لی اور کہا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فقط 14 سال کی آپ کی عمر ہے، اور 14 سال کی عمر میں آپ حج کے غرض سے جب روانہ ہوئے تو کہا کیوں نہیں کہ پہلے بیت المقدس جس کو ہم قبلہ اول مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اس کی زیارت کی جائے، کیونکہ آپ ملک شام میں پیدا ہوئے تھے اور ملک شام ہی میں مسجد اقصیٰ تھی، کہ کیوں نہیں وہاں بھی جایا جائے اور اس کی زیارت کے بعد ہم آگے کا سفر شروع کریں گے۔ یہ حضرت مدار پاک نے اپنا ذہن بنایا۔ مسجد اقصیٰ میں جیسے ہی پہنچے حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمۃ الرضوان، ان کا نام تھا تیفور بن عیسیٰ۔ بزرگوں نے لکھا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا جسے نام یاد ہو وہ انسان جنتی ہے۔ ہاں، بایزید بستامی سلسلہ نقشبند کی آبرو ہے آپ۔ اتنی بڑی ذات بایزید بستامی علیہ رحمت الرضوان کی۔ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ فرشتوں کے اندر جو مقام جو مرتبہ جبریل امین کا ہے، ولیوں کے اندر وہ مقام اور مرتبہ بایزید بستامی کا ہے۔ بایزید
بستامی کا ہے، اور بایزید بستامی کو جیسے ہی دیکھا نا مدار پاک نے، دل دے بیٹھے۔ ہمارے اللہ والوں کی شان ہی ایسی تھی یار، جو دیکھتا تھا انہیں دل دے دیتا تھا۔ اور حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت الرضوان کا ایک مرید تھا، وہ بدقسمتی سے ایک غیر مسلم کا دوست بن گیا، بدقسمتی سے دوست بن گیا، تو اس کی جتنی بری خصلتیں، بری عادتیں تھی نا، وہ بایزید بستامی کے مرید میں ٹرانسفر ہوتی گئی۔ حضور نے فرمایا ایک دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں، بیٹی دینے سے پہلے ہمیشہ یہ کبھی مت پوچھو کہ لڑکے کی کوالیفیکیشن کیا ہے، لڑکے کی پڑھائی کہاں تک ہے، بزنس کیا کرتا ہے، دھندا کیا کرتا ہے۔ اتنا ضرور پوچھو، اس بات کی ضرور تحقیق کرو اس لڑکے کی سنگت کیسے لوگوں کے ساتھ میں ہے، بس باقی زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ راجستھانی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے نا، کالیے بھیڑو گوریوں لوے، رنگ نہیں تو لکھن تو لوے۔ کیا سمجھے آپ؟ ہاں، اس کا رنگ نہیں آ سکتا، اس کی عادتیں اس میں آ جائے گی۔ رحمت کی بارگاہ میں گزارا، اور 2.5 سال کے بعد میں حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت زندہ شاہ مدار واپس اپنے گھر لوٹے، گھر واپس آ گئے۔ مختصر سی آپ کی عمر تھی، تو رات کو سرکار خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بدی الدین، تو نے ہماری بارگاہ میں آنے کا ارادہ کینسل کیسے کر دیا؟ تو آیا کیوں نہیں؟ واپس ہماری بارگاہ میں آ۔ بس اتنا کہنا تھا، آنکھ کھلی، برداشت نہیں کر سکے۔ صبح اٹھے، مکہ شریف کا سفر شروع فرمایا، مکہ المکرمہ کا، اور یہیں سے حضرت زندہ شاہ مدار کا تبلیغی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تبلیغی کام آپ نے یہاں سے شروع فرمایا، مکہ المکرمہ پہنچے، حج کے تمام ارکان کو ادا کیا، اس کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور کی بارگاہ میں کافی عرصہ گزارنے کے بعد میں سرکار نے اشارہ فرمایا نجف اشرف کا، جہاں مولا علی کی بارگاہ ہے۔ نجف اشرف پہنچے، اور وہاں سے حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمہ ایک دریائی راستہ سے ہندوستان آئے، اور پورے ہندوستان میں واحد ایک ہی زمین خوش نصیب ہے جس نے زندہ شاہ مدار کے سب سے پہلے قدم چومے ہیں، وہ گجرات کی سرزمین ہے۔ سب سے پہلے کھنبات کی سرزمین پر آپ تشریف لائے۔ پورا جو سفر آپ نے طے کیا تھا وہ سمندری راستے سے، دریائی راستے سے آپ نے سفر کو طے کیا، اور مسلسل پانی کے اندر کشتی میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جو لباس تھا نا بالکل پوسیدہ ہو چکا تھا، اور ہمارے بزرگوں